فتح و شیر کبریا جان مصطفیٰ زوج سیدہ فخر انبیاء رکن الاولیاء در حلتہ برج انما امیر المؤمنین علی امام المتقین علی وجه اللہ کرم اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ روح اللہ باب اللہ اذن اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ ولی اللہ چاروں طرف مدحت کی فضائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں وجد میں آ کر نعرہ لگایا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دل یہی بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الرحمۃ الرحمۃ والمصطفى الامجد مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا دیکھیے قرآن کریم سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ تمامیہ حضرات کی جانب سے فرزند مولا کائنات حجت آخر یعنی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ معبود پروردگار پالنے والے تجھے مولود کعبہ کا واسطہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا واسطہ جس نے بھی اس جشن میں اس عبادت میں دامے درہمے سخنے شرکت کی ہے ان کی شرکتوں کو قبول فرما اس مبارک شب کی برکت سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما ہمیں اعمال صالحہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما اس بستی کو اس بستی میں رہنے والوں کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما نظر آئے بد جنیہ اور انسیہ سے محفوظ فرما بار الہ معبود پروردگار پالنے والے اپنی رحمتوں کا نزول فرما اپنی برکتوں کا نزول فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ضرورت عجل عطا فرما ہمیں ان کے آوار اور ایسا بننے کی توفیق مرحمت فرما سلسلہ یہ ہے کہ ابھی شروع میں تقریر ہوگی اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے میں ہی مولانا ابرار صاحب نظم میں کلام پیش کر چکے ہیں لیکن پھر بھی میں جب ممبر سے اترنے لگوں گا تو کچھ اشعار بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ تعالی پہلے کچھ منٹ مولا کائنات کے حوالے سے نثر میں سن لیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یہ رسول اللہ کی دعا ہے جو حکم پروردگار سے اللہ نے اپنے رسول کو تعلیم فرمائی اور
معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت کو محمد عربی کہتے ہیں، اللہ کا حبیب ہے، اور ایسا حبیب ہے کہ اللہ نے اپنے اس حبیب کو بن مانگے سب کچھ عطا کیا ہے۔ حبیب نے، محمد عربی نے کوئی چیز مانگی نہیں اللہ سے، ساری چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے دیا ہے۔ یعنی تمام نبیوں پر فضیلت دی بن مانگے، تمام رسولوں پر فضیلت دی بن مانگے، کائنات پر فضیلت دی بن مانگے۔ یعنی رسول نے مانگا نہیں کہ مجھے افضل بنا دے۔ عالم یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو مزمل بنایا بغیر مانگے، مدثر بنایا بغیر مانگے، طٰہٰ بنایا بغیر مانگے، شفیع المذنبین بنایا بن مانگے، رحمت للعالمین بنایا بغیر مانگے، رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنایا بغیر مانگے عطا کیا۔ یعنی رسول کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ یوں کہا جائے کائنات کو رسول کے صدقے میں بنایا بن مانگے۔ مگر آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، میں نے تمہیں طٰہٰ بنایا، مزمل بنایا، مدثر بنایا، یاسین بنایا، طاہر بنایا، ابو طاہر بنایا، یہ سب کچھ بنایا بغیر مانگے بنایا، مگر ایک چیز میرے پاس ایسی قیمتی ہے کہ جس کو بغیر مانگے نہیں دوں گا، بغیر مانگے نہیں دوں گا۔ معبود وہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیا رسول کو، قل رب ادخلنی، معبود مجھے سچائی سے داخل کر، سچائی سے نکال، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے میرے معبود اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان دے۔ یعنی طٰہٰ بنایا بغیر مانگے، مزمل بنایا بغیر مانگے، مدثر بنایا بغیر مانگے، مگر جو سلطان رسول کو مل رہا ہے اس کے لیے رسول کو مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب مانگا کیسے رسول اکرم نے؟ اللہ نے کہا دیکھو جیسے میں تعلیم کر رہا ہوں اس انداز سے مانگنا۔ کیسے مانگنا؟ کہا کہو، قل کہو، رب ادخلنی، سچائی سے داخل کر، واخرجنی، مجھے سچائی سے نکال، وجعل لی من لدنک، یہ نہیں کہا کہ مجھے سلطان دے دے، بلکہ یہ کہا کہ اپنے پاس سے دے، من لدنک، اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ کس کے پاس سے؟ اپنے پاس سے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب گھبرانا نہیں، اگر تم نے مجھ سے میری طرف سے سلطان مانگا ہے تو میں اس سلطان کو کہیں اور سے نہیں دوں گا بلکہ اپنے گھر کعبے سے عطا کروں گا۔ ایک سلام ہے محمد علی محمد پر۔ اللہ نے کہاں سے دیا؟ اپنے پاس سے دیا، اپنے گھر سے دیا۔ اور عزیزو، معاملہ یہ ہے، بہت توجہ سنیے گا، آپ فضائل کے کچھ گوشے سنتے رہتے ہیں لیکن پوری تفصیلی ولایت مولا کائنات کی نہیں سنتے۔ میں بغیر کسی ذاکری اور خطابت کے بس سیدھے طریقے سے آپ کو ولایت کا حال سناتا ہوں۔ یہ رسول نے دعا کی، رسول کی دعا قبول ہو گئی۔ ادھر فاطمہ بنت اسد کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کی مادر گرامی۔ اور جناب ابو طالب کی زوجہ۔ اللہ نے الہام کیا کس کی طرف؟ فاطمہ بنت اسد کی طرف،
میرے حبیب نے میرے پاس سے سلطان مانگا ہے تو یہ بچہ تمہارے گھر میں نہیں پیدا ہوگا بلکہ میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ فاطمہ بنت اسد چلی کہاں؟ خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، اب روایت کہتی ہے کہ بی بی نے اپنے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کیا اور فرماتی ہے معبود میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میری مشکل کو آسان کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ میں ایک جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، میں کیا کہا؟ میری مشکل کو آسان کر دے۔ اے بی بی آپ کی مشکل تو آسان ہوگی ہی، اس لیے کہ آج مشکل کشا کی رات ہونے والی ہے۔ جو کائنات کی مشکل کشائی کر دے، کیا وہ آپ کا مشکل کشا نہیں ہوگا؟ دیوار کعبہ سے شکم کو مس کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ دیوار کعبہ میں کیا ہوا؟ در بنا۔ لوگ کہتے دیوار کعبہ پھٹ گئی، پھٹی نہیں ہے دیوار کعبہ، دیوار کعبہ میں در بنا۔ کس کے لیے بنا؟ در بنا کس کے لیے؟ در بنا کس کے لیے؟ یہی تو ذاکری ہے، یہی تو خطابت ہے۔ در بنا کس کے لیے؟ حیدر کے لیے در بنا ہے، حیدر کے لیے در بنا ہے۔ اب در جب بنا ہے تو عزیزو دیکھیں ہوتا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں دیوار کعبہ پھٹ گئی، کتنی پھٹتی ہے؟ تھوڑی سی پھٹے گی، لیکن در بنا، بی بی دروازے اس در سے اندر داخل ہوئی، اس در سے اندر داخل ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی۔ کہاں؟ خانہ کعبہ کے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر 3 دن بچے کے ساتھ ماں خانہ کعبہ میں رہی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ نہ علی نے آنکھیں کھولی، نہ علی روئے، نہ علی نے غذا کھائی۔ ایک ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا ایسی صورت میں، بچہ نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ رو رہا ہے۔ دیکھو اب دنیا کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ نہ کچھ کھایا، نہ آنکھیں کھولی، نہ رویا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہ رویا، نہ آنکھیں کھولی، نہ کچھ کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب علی روئے بھی نہیں، بچے کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی روئے، اگر نہیں روتی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ علی کا نہ رونا اس بات کی علامت ہے دنیا کے بچے اور ہوتے ہیں، فاطمہ بنت اسد کا بچہ اور ہوتا ہے۔ ایک سلام دے دیں محمد را علی محمد۔ تو دنیا کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے فرق کیا ہے؟ دیکھیے مولا کائنات کو ہم لوگ علیہ السلام کہتے ہیں، اور باقی لوگوں کو باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ۔ اور مولا کائنات کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن جو دوسروں کو رضی اللہ کہتے ہیں وہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ آج سن لیجئے، بہت ہی باریک نکتہ ہے، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ علی کو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا والوں کو رضی اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جب علماء سے پوچھا بھائی علی کے لیے ہی کیوں یہ مخصوص ہے کرم اللہ وجہہ؟ کہ اس لیے کہ علی نے پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی بتوں کے آگے سر کو نہیں جھکایا۔ اللہ اکبر۔
سر کو نہیں جھکایا. یعنی علی نے پیدا ہوتے ہی آنکھیں بند رکھی. اگر کھولتے تو بت رکھے ہوئے تھے. دنیا کو موقع مل جاتا کہ پیدا ہوتے ہی کم سے کم علی نے بتوں کو دیکھا تو تھا. علی نے اس بات کو بھی ختم کر دیا کہ میں ہی کرم اللہ وجہ ہوں کہ میں نے نہ کبھی بتوں کی پوجا کی ہے نہ بتوں کے سامنے سر کو جھکایا ہے، بلکہ علی تو اس ذات کا نام ہے، پیدا ہوتا ہے تو کعبے کو کعبہ بنا دیتا ہے. ہم سب کا مولا تفصیل ہے بہت ساری، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں. علی پیدا ہوئے 3 دن کے بعد رسول اکرم تشریف لاتے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی رسول اکرم دیوار کعبہ کے قریب پہنچے اسی جگہ سے دوبارہ در بنا. جب فاطمہ بنت اندر چلی گئی تو پھر دیواریں آپس میں مل گئی. جب رسول آئے تو پھر دیوار میں در بنا. پھر فاطمہ بنت اسد باہر آئی. علی تمہارے دروازوں کا محتاج نہیں ہے، کائنات علی کے در کی محتاج ہے. اگر تمہارے دروازوں کا محتاج ہوتا تمہارے بنائے ہوئے در سے ماں داخل ہوتی، واپس آ جاتے. لیکن نہیں، علی کے لیے خود اللہ نے، کردگار نے، پروردگار نے در بنایا. باہر آئی. جب باہر آئی تو رسول اللہ نے دیکھا کہ چچی کے ہاتھ پر ایک نور ساتے ہیں. رسول اکرم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد علی کو اپنی آغوش میں لے لیا. تفصیل نہیں عرض کر سکتا میں. علی کو اپنے آغوش میں لے لیا. جیسے ہی امامت نے رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا فوراً علی نے آنکھیں کھول دی. سب سے پہلی زیارت رسول کی. اب جوش ملیابادی بہترین بڑے شاعر ہے. جوش ملیابادی علی بھی نور، رسول بھی نور، کیونکہ رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد. ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم بھی نور سے ہیں یہ بھی نور سے ہیں. ممکن ہے اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ بھی نوری ہیں ہم بھی نوری ہیں تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ مولانا تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. میں آپ کے سامنے ایک پھل لاؤں، سیب لاؤں، ایپل لاؤں، اس کے 2 حصے کر دوں، آپ کو دے دوں، ایک آدھا حصہ دے دوں آپ کو، اس کو کھائیے، آپ نے کھا لیا. دوسرا جو اسی کا حصہ تھا ٹکڑا اس کو بھی دے دیا، آپ نے اس کو بھی کھا لیا. ہم نے پوچھا بھائی دونوں کا مزہ کیسا کا ہے؟ کیسی بات کرے، دونوں تو ایک ہی ہے نا. لیکن اگر 2 سیب ہوں، آدھا اس کا ٹکڑا دوں آدھا اس کا ٹکڑا دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ مزہ اچھا ہے مگر تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے. رسول نے یہ نہیں کہا یہ بھی نور کے ہیں میں بھی نور کا ہوں. رسول نے یہی کہا انا و علی من نور واحد. ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. یعنی نہ رسول میں فرق ہے نہ علی میں فرق ہے. جو علی کا نور ہے وہی رسول کا نور ہے. محمد رال محمد. تو یہ منزل ہے، یہ مقام ہے کس کا؟ مولا کائنات پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں اور رسول آئے. رسول اکرم کی آغوش میں جیسے ہی مولا کائنات پہنچے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ رسول اکرم کی آغوش میں پہنچنے کے بعد آنکھیں کھول دی. رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. رسول اکرم سے علی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ اور صرف یہ نہیں کہا کہ سناؤں بلکہ سنایا بھی. رسول نے یہ کہا
کہ تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا۔ اللہ اکبر! یعنی توریت کو صاحب توریت، زبور کو صاحب زبور، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا۔ اب دنیا ہے، اما آپ لوگ تو زبردستی علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، کہاں علی، کہاں توریت، کہاں زبور، کہاں انجیل۔ بھائی اگر یہ تم کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ 3 دن کا بچہ بولے؟ اللہ اکبر! 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ دنیا اعتراض کرے کس کے اوپر؟ ہمارے اوپر۔ 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ کیوں نہیں بول سکتا بھائی؟ کیا کوئی دلیل ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہمارے پاس دلیل۔ کہا دل کا قرآن کی طرف جاؤ۔ کہا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ جناب عیسیٰ کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب قوم والے مریم کے پاس پہنچے تو مریم تم نے یہ کیا کیا؟ مریم نے تم نے کیا کیا؟ تو اب آواز آئی، اب مریم نہیں بولتی، مریم تو خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے خاموش ہونا سب سے بڑا کام ہے، خاموش نہیں ہو سکتی وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے مریم بول نہیں سکتی۔ اب کون بولا؟ عیسیٰ بولے۔ کیا بولے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ کون نبی؟ کہا عیسیٰ وہ نبی کہ جن کی ماں کو اللہ نے بیت المقدس سے نکالا۔ جاؤ، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی، بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی، تم جاؤ یہاں سے۔ تو کیوں دوستو؟ جس کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے نکال دے، جب اس کا بچہ بول سکتا ہے تو جس کی ماں کو اللہ کعبے میں بلا لے، کیا اس کا بچہ نہیں بول سکتا؟ اب کلام کرنے لگے۔ آخری بات ہے اور اس کے بعد کچھ اشعار ہے اور آپ کی ظاہر سی بات ہے جو نظم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے، واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ علی بولے، توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنائے، بولے علی۔ علی بولے، کہتے یہ کیا ہو گیا صاحب، آپ یہ زبردستی علی کو حد سے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، حد سے نہیں بڑھا رہے۔ ارے بھائی، علی کا معجزہ نہ مانو تو کم سے کم رسول کا معجزہ مان لو۔ اس لیے کہ رسول کا معجزہ یہ ہے کہ اگر وہ پتھر کو، سنگریزے کو ہاتھ پہ لے لیتا ہے تو پتھر بول اٹھتا ہے۔ تو جب رسول کے ہاتھوں پر پتھر بول اٹھے تو اگر علی رسول کے ہاتھوں پر آ جائے تو کم سے کم علی کی فضیلت نہ مانو، محمد کا معجزہ ہی مان لو۔ اب کچھ اشعار سن لیجئے، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام ہے۔ مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام حلالی علی کا نام، حسام حلالی علی کا نام، نام خدا ہے، اسم جلالی علی کا نام، لاشوں کو رن سے پاڑ دے خالی علی کا نام، لاشوں کو رن سے پاڑ دے خالی علی کا نام، ہمت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا، انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا۔
کیا عرض کیا ہے کہ جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے، بہت توجہ سنیے گا، جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے۔ جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے۔ ارے کہاں تک جائے گا طائر بیعت، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے۔ علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ سے رکھیے گا، سنیے گا۔ ابھی تو بنت اسد تھیں طواف کعبہ میں، طواف کعبہ یعنی کعبے کا چکر، ابھی تو بنت اسد تھیں طواف کعبہ میں کہ پتھروں میں خوشی کی عجیب لالی ہے، کہ پتھروں میں خوشی کی عجیب لالی ہے، خدا کا شکر ہے ایک سمت رک گئی ورنہ۔ ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں کہ پتھروں میں خوشی کی عجیب لالی ہے، خدا کا شکر ہے ایک سمت رک گئی ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی ہے، ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی ہے۔ آخری قطعہ سن لیں اور اس کے بعد آخری قطعہ۔ بہرحال ہمارے جو بانیان ہیں وہ امجد بھائی کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ خصوصی دعا آپ سبھی کو حضرات کو معلوم ہے، اس لیے جو ہے صرف امجد بھائی نہیں بلکہ جو بھی اس کیٹیگری میں ہے اللہ ان سب کی حاجت کو پورا کرے۔ آخری قطعہ سن لیجئے۔ ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، اور گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، گرتا ہوا زمین پر بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد۔ علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو۔ چار مصرے سماعت فرمائے گا۔ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پر چلتے ہوئے چھری دیکھے، ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ دو علی دیکھے، کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، علی کی نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، کٹی زبان تو میسم کا خوب پکار اٹھا،
کٹی زبان تو میسم کا خوب پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے۔ غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، کہ غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، یہی سبب ہے جو میرا مقام باقی ہے۔ آ گئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے، در بنا دیوار میں حق کی گواہی کے لیے۔ دیکھ کر بنت اسد نے چہرہ حیدر کہا، دیکھ کر بنت اسد نے چہرہ حیدر کہا، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے۔ کہا یہ میسم تمار نے خدا کی قسم، گوہر ولائے علی میں جو آج رو لوں گا، ارے زبان کاٹ دی جائے کوئی فکر نہیں، علی کے عشق میں سولی پہ جا سبھی کو ولادت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب مبارک ہو۔ یہ سب کے لیے یہ مصرع، مجھے یقین ہے ایک روز وہ بھی آئے گا، ستارہ میرے مقدر کا جاگ جائے گا، اسی یقین پہ جاری ہے زندگی کا سفر، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی یاد کو پہچان لو، جب یہ مرتے ہیں تو شکلیں ان کی پہچانی نہیں جاتی۔ یا علی کہہ کر جو میں نے انگلیاں منہ میں رکھی، وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری عام کا، اور بغض حیدر میں ان کے سر کا درد جاتا نہیں، کارخانہ یہ لگا لے چاہے گڈو بام کا، کارخانہ یہ بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں، بمنشاء رب جہاں کھینچتے ہیں، علی سرحد خلفقاں کھینچتے ہیں، علی سرحد خلفقاں کھینچتے ہیں، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں، علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں، ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کے سواری، ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کے سواری، اسی سے ابو ذر جہاں کھینچتے ہیں، اسی سے ابو ذر جہاں کھینچتے ہیں۔ لکھو لوح تم پانچ اسم الہی، لکھو لوح تم پانچ اسم الہی، فرشتے ابھی بادہاں کھینچتے ہیں، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، سقیات اپنا کہاں کھینچتے ہیں، سقیات اپنا کہاں کھینچتے ہیں۔ نصیری مقصر رہے اپنی حد میں، نصیری مقصر رہے اپنی حد میں، وہ مولا کو کیوں درمیاں کھینچتے ہیں، وہ مولا کو کیوں درمیاں کھینچتے ہیں۔ تکلم خدائے سخن کے قلم سے زمین امام زماں کھینچتے ہیں، زمین امام زماں کھینچتے ہیں۔ سلوات پڑھی ذرا محمد۔ خیرا کا شوہر حیدر، پاتا خیبر کعبے کا گوہر، وقت ظہور قریب جو آیا، جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ در۔ گر الف سے دور انسان، علی بے سے قابل برآن، علی بے سے تطہیر کی جان، علی سے ثقلین کی شان، علی کر مقدوبات کا راس، علی اور دین سے پاک جواز، علی مقدور، علی تقدیر، علی ایسے کی تدبیر، علی ایسے قدر فرار، علی اور خالق کا شاکار، علی شاہزادہ جمال، علی ایسے برحال، علی
واحد کی قسم واجب بھی علی اور جیسے ہے ظاہر بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ساقی بھی علی سچا سچا پاکی بھی علی اے سوال سے ثابت ذکر علی اور دعا سے ثابت فکر علی تو سے طرفین میں نور علی جو سے کل نور ظہور علی رتبہ خدا کے علی کا ولی اور ایسے پاک بنی بھی علی ویسے مسئلے ربی بھی علی میرا آپ سے کعبہ علی علی میرے آپ سے قبلہ علی علی گرلان سے پوچھو کیا ہے علی اولاد کی بات میں لائے علی اے میم سے چاہے ماں بھی علی اور من کل تو مولا بھی علی واہو سے وجہ اللہ بھی علی صلو عین اللہ بھی علی اور یہ سید اللہ بھی علی ایمان علی قرآن علی سلطان علی میری جان علی قرآن علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں شوقت بھی علی کے قدموں میں اے دہر میں نور حیات علی پروان کل سرات علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تعین علی ہر مستم رنگ کی عید علی عامر حماد امید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی لوگوں کے لیے اکبر میں علی آدر میں علی ناظر میں علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا بابا علی علی اے ابر کرم بھی علی علی رحمان کا کرم بھی علی علی رحمان کی صفات علی بن باطل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی سلوار سلام میں علی علی بٹو تو سہارا ڈوبو تو کنارا نبیوں نے پکارا میری یاد کا تارا مولائے کمبر آقائے ابو ذر ولیوں سے بڑھ کر دم مست قلندر دم مست قلندر تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی ایک نعرہ حیدری